السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریں گے کہ کسی لفظ کے شروع والے حمزہ پر زبر زیر پیش خود لگانے کا قاعدہ، یعنی خالی الف ہے اور اس پہ ہم نے زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے یا پیش لگانی ہے، تو اس کا قاعدہ کیا ہے آج ہم وہ سیکھیں گے۔ آپ نے بہت دھیان سے دیکھنا ہے کیونکہ حمزہ پہ زبر لگے گی یا زیر لگے گی یا پیش لگے گی تاکہ آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اب یہ ہے الرحمانی، اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس پہ زبر لگانی ہے؟ ارجعی، اب دیکھیں یہ خالی تھا، ہم نے زیر لگائی، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ادخلوہا، اب دیکھیں اس پہ میں نے پیش لگائی، اس پہ زیر لگائی، اس پہ زبر لگائی، تو خالی الف ہے، اس پہ یہ جو حمزہ ہے، جب بھی اس کے اوپر خالی الف کے اوپر زیر زبر پیش یا جزم آ جائے تو یہ حمزہ ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے؟ یہ تھا الرحمانی ارجعی ادخلوہا۔ اب زبر لگانے کا جو اصول ہے وہ دیکھیں، قرآن مجید کے ایسے تمام الفاظ جو الف لام سے شروع ہوتے ہیں، یہ الف لام، یہ الف لام ہے، الف لام سے شروع ہوتے ہیں۔ اگر ان جیسے الفاظ سے پڑھنا شروع کرنا ہو تو حمزہ پر ہمیشہ زبر لگا کر لفظ کو پڑھ لیا جاتا ہے۔ جیسے اب دیکھیں، جب بھی الف خالی ہو اور آگے لام ہو، بس آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ خالی الف کے آگے اگر لام ہوگا تو ہم زبر ہی لگائیں گے، جیسے الرحمانی، اب الرحمانی لام نہیں پڑھا جائے گا، لیکن یہ حمزہ پہ زبر لگ گئی تو را سے ملے گی الرح۔ الکتابی، کیونکہ آگے لام تھا اور اس پہ ہم نے زبر ہی لگانی ہے۔ الکتابی، الکتابی۔ امید ہے کہ آپ کو الف اور لام کا قاعدہ جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ خالی الف ہو تو اس پہ کب زبر لگانی ہے؟ جب آگے لام ہو۔ جب بھی خالی الف ہو آگے لام ہو تو آپ نے خود زبر لگا لینی ہے، جیسے الرحمانی، الرحمانی، الکتابی، الکتابی، یہ خالی تھا لیکن زبر لگ گئی، خالی تھا زبر لگ گئی۔ تو آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ زبر یا پیش لگانے کا اصول، قرآن مجید کے ایسے تمام الفاظ جو الف لام سے شروع نہیں ہوتے، اب دیکھیں اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ الف لام سے جب شروع ہوتے ہیں تو ہمیشہ خالی الف کے اوپر زبر لگ جاتی ہے۔ جو الف لام سے شروع نہیں ہوتے بلکہ صرف خالی الف سے شروع ہوتے ہیں، تو اگر ان جیسے الفاظ سے پڑھنا شروع کرنا ہو تو حمزہ پر یا تو زیر لگائی جاتی ہے یا پیش، صرف زیر لگے گی یا پیش۔ زبر تب ہی لگے گی جب خالی الف ہے اور آگے لام ہے۔ اس کا نہایت آسان سا طریقہ یہ ہے کہ مطلوبہ لفظ کے الف سمیت تیسرے حرف کو دیکھ لیں، اگر تو تیسرے حرف پر پیش ہے تو آپ حمزہ پر بھی پیش ہی لگا کر ادائیگی کریں۔ جیسے اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ پیش کیسے لگانی ہے۔ جب بھی خالی الف ہو اور آگے لام نہ ہو تو خالی الف کے اوپر ہم نے کیا لگانا ہے، سوچنا ہے ہمیں کہ کیا لگانا ہے، زبر زیر لگانی ہے یا پیش لگانی ہے، تو ہم نے تیسرا حرف دیکھنا ہے۔ تیسرا حرف کیا ہے؟ خا۔ اب الف، دال اور خا، تیسرا حرف جو بھی اس پہ پیش ہوگی تو ہم پیش لگائیں گے۔ یہ دیکھیں خا پہ پیش ہے تو ہم پڑھیں گے ادخلوہا، ادخلوہا۔ اگر اس پہ کچھ بھی نہیں لگا ہوا تو ہم نے تیسرا حرف دیکھنا ہے۔ اب دیکھیں تیسرے حرف پہ پیش ہے تو ہم الف حمزہ پہ پیش ہی لگائیں گے۔ اقتلوا، اب دیکھیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن تیسرا حرف کیا ہے؟ پہلا الف ہے، دوسرا قوف ہے، تیسرا تا ہے، تا پہ پیش ہے۔ یہ دیکھیں تیسرا حرف ہم نے دیکھنا ہے، اگر خالی الف کے بعد تیسرے حرف پہ پیش ہے تو ہم نے پیش ہی لگانی ہے۔ اقتلوا، اقتلوا۔ اب یہ یہاں دیکھیں الف خالی ہے اور آگے تیسرے حرف پہ پیش ہے، عین، پہلا الف، دوسرا عین، تیسرا با، تو یہاں پہ ہم کیا لگائیں گے؟ پیش، کیونکہ با پہ پیش ہے تو ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے اور پیش لگائیں گے۔ اعبدوا،
اعبدوا، اب یہاں دیکھیں پیش لگ گئی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تیسرا حرف. پہلا آپ نے دیکھا کہ زبر کب لگے گی، زبر صرف لگانی ہے جب آگے لام ہو، ورنہ زبر کہیں بھی اور نہیں لگانی. آپ نے زبر لگانی ہے جب خالی الف ہو اور آگے لام ہو تو آپ نے زبر لگا لینی ہے. پیش کب لگانی ہے، جب تیسرے حرف پہ پیش ہو. پہلا الف خالی ہو اور آگے تیسرے حرف پہ پیش ہو تو آپ نے شروع والے حرف پہ پیش لگا دینی ہے. تیسرا حرف یاد رکھنا ہے، الف سمیت تیسرا حرف جو ہے وہ پیش والا ہے، تو پھر آپ نے پیش ہی لگانی ہے. اگر تیسرے حرف پر زبر ہو یا زیر ہو تو دونوں صورتوں میں حمزہ کے نیچے صرف زیر ہی لگا کر ادائیگی کریں. جیسے اب دیکھیں زبر ہم نے کہیں بھی اور نہیں لگانی، زبر صرف آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آگے اگر خالی الف کے آگے لام ہوگا تو تب لگانی ہے ورنہ نہیں لگانی. اور پیش تب لگانی ہے جب تیسرے حرف پہ پیش ہو. اب تیسرے حرف پہ چاہے زبر ہو اور چاہے زیر ہو، حمزہ پہ ہمیشہ زیر ہی لگے گی. ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تیسرا حرف جو ہے اس پہ اگر زبر ہے تب بھی حمزہ پہ زیر لگے گی، اور اگر زیر ہے تب ہی زیر لگے گی تیسرے حرف پہ. اب یہ خالی تھا تو ہم نے کیا، تیسرا حرف کیا تھا، الف خالی ہے، دوسرا را ہے، تیسرا جیم ہے، تو زیر ہے تو ہم نے یہاں زیر ہی لگانی ہے. ارجعی، ارجعی. اب یہ دیکھیں ارجعی، اب یہاں خالی ہے، آگے نون ہے اور فا پہ زبر ہے. یہ تیسرا لفظ فا ہے، پہلا الف دوسرا نون تیسرا فا، تو اب زبر بھی ہوگی تب بھی اس پہ زیر لگے گی. زبر امید ہے آپ کو یاد ہوگا کہ زبر تب ہی لگتی ہے حمزہ پہ خالی الف پہ جب آگے لام ہو، ورنہ نہیں لگتی. اب یہاں بھی زیر ہی لگائیں گے. ان فطرت، ان فطرت. اب دیکھیں یہاں زیر لگائی ہے ہم نے اس لیے کہ تیسرے حرف پہ زبر تھی. اب یہاں بھی پہلا الف ہے، دوسرا تا ہے، تیسرا با ہے. تیسرا حرف ہم نے دیکھنا ہے، تیسرے پہ زیر ہے تو ہم نے یہاں زیر ہی لگانی ہے. اتبعوا، اتبعوا. اب یہ دیکھیں یہاں زیر اس لیے لگائی ہے کہ پہلا حمزہ، دوسرا تا، تیسرا با، تو با پہ زیر ہے. اتبعوا. تو اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ خالی الف آگے لام ہو تو زبر، اگر خالی الف تیسرے حرف پہ پیش ہو تو حمزہ پہ پیش ہی لگانی ہے، اور آگے خالی الف ہو اور آگے تیسرے حرف پہ زبر ہو یا زیر ہو، کچھ بھی ہو، حمزہ پہ ہمیشہ زیر ہی لگے گی. باقی یہ 8 حروف ہیں، البتہ 8 الفاظ میں تیسرے حرف پر پیش ہونے کے باوجود حمزہ کے نیچے زیر لگتی ہے. یہ 8 حروف آپ نے یاد کر لینے ہیں. یہ 2 پیش والی تنوین ہے اور پیش ہے، تو یہاں جب بھی یہ 8 حروف آئیں گے تو تب ان کے نیچے زیر ہی لگے گی، اور یہ 8 حروف آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لینے ہیں. باقی رولز وہی ہیں جو اوپر آپ نے پڑھ لیے ہیں. اسمن اگر خالی ہے الف تو یہاں پہ تنوین تھی، 2 پیش والی تو یہاں پہ زیر ہی لگے گی. امرؤن، امرؤن، یہاں بھی زیر لگے گی، تیسرے حرف پہ حالانکہ پیش تھی لیکن یہاں پہ زیر لگے گی. ابنن 2 پیش والا حرف ہے تو یہاں تیسرے حرف پہ تو یہاں پہ زیر لگے گی. اتقو تیسرے حرف پہ پیش ہے لیکن یہاں پہ زیر لگے گی. اتقو. امشو تیسرے حرف پہ پیش ہے تو یہاں زیر لگے گی. ایتو تیسرے حرف پہ پیش ہے یہاں زیر لگے گی. اقدو تو یہاں پہ تیسرے حرف پہ پیش ہے یہاں زیر لگے گی. ابنو یہاں پیش ہے زیر لگے گی. یہ 8 حروف ہیں، یہ آپ یاد کر لیں کہ جب بھی یہ آئیں گے تو تب اگر خالی الف خالی ہے تو آپ نے زیر لگانی ہے، ورنہ خالی الف اور آگے لام ہو تو زبر لگے گی، خالی الف ہو اور تیسرے حرف پہ پیش ہو تو پیش ہی لگے گی، اور خالی الف ہو اور تیسرے حرف پہ زبر ہو یا زیر ہو زیر ہی لگے گی. امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.